بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور استحکام عطا فرمائے۔ قادیانیت کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے جس کی وجہ سے مذہبی جماعتیں اور اللہ والے نیک مسلمان اس پر خفا ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آج کل بہت دعائیں شروع کی ہیں اور دو رکعت نفل میں نے پڑھوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سرحدات پر جو ہمارے قبائل آباد ہیں یا بنو میں جو واقع ہوا ہے اور غیر اس سے غلط فائدہ لے رہے ہیں، لہذا دو رکعت نفل میں نے پڑھوائے جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کی نظریاتی سرحدیں اور ظاہری سرحدیں دونوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کے خلاف جو اندرونی بیرونی سازشیں ہو رہی ہے اللہ ان کو ناکام بنا دے۔ اور ہمارے بڑوں کو چاہیے، جو بھی پاکستان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہیں، تو ایک تو وہ اگر کل مر جائیں، غلطیاں تو ہم میں بھی ہیں، مولویوں میں بھی، تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور ایسے فیصلے نہ کریں کہ آخرت میں ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ اب یہ قادیانیت کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، تو اس میں ہمارا کیا مقصد ہے؟ غیر کو خوش کرنا۔ اگر ہم غیروں کے ٹرانسلیٹر نہ بنیں اور ان کے مشوروں پر نہ چلیں تو انشاءاللہ ہم تب خود مختار بھی ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مسائل بھی نہیں بنیں گے۔ مسائل بن رہے ہیں، یہ بڑھ جائے اور مسائل نکل آئیں تو اس سے پھر غیر غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم کو ہماری پالیسیوں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فیصلوں پر خیال کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور پاکستان کی بھی حفاظت ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں ساری باتیں کر لی۔ تو اب یہ فیصلہ جو آیا ہے، اب پاکستان کا آئین کیا ہے قادیانیت کے حوالے سے سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے برخلاف فیصلہ دینا تو لوگ تو خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور جلد از جلد اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہماری پریشانیاں ہیں اس میں ہم پہلے اللہ کو دیکھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، اس کے بعد جناب ملک کا فائدہ کس میں، اس کو دیکھیں۔ چاہے ہم بھوک سے مر جائیں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔